اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے والے ایک مختصر سے اعلان میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اب قرآن مجید کی میں یوں کہیے ایک سائنسی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہماری مثبت اور فائدہ مند کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں خود ایک طالب علم ہوں اور زمانے کی ضرورت نے اس چیز پر مجبور کیا کہ جتنا ہو سکے میں مقدور بھر اپنی قرآن مجید کی تئیں خدمت آپ کے سامنے رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی یوں سمجھ لیجئے پہلی آیت ہے۔ میں جورسپروڈنشل ایشوز کی طرف بالکل کوئی زیادہ توجہ نہیں دوں گا۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کروں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک الحمد للہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے۔ اس وقت جو تلاوت کی ترتیب ہے، قرآن مجید شروع ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین سے۔ یہ کشمیری والے دروس میں نے عرض کیا ہے، خیر وہاں آپ اس درس کو سن کر یہ جان سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بنیادی الفاظ سے مرکب یہ آیت ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ اللہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ۔ بعض لوگ دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے اردو میں خدا، خداوند بھی بولتے ہیں، اور فارسی میں بھی خدا بولتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ کچھ صفت ملا کر خدائے بزرگ و برتر وغیرہ، اور انگریزی میں گاڈ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سارے الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ اللہ کا متبادل اور آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ اچھا، لغت کے اعتبار سے لنگوسٹکلی ہم دیکھیں گے تو اللہ کی کوئی جمع نہیں، پلورل نہیں، اور باقی الفاظ کا پلورل ہے، جیسے گاڈ کا پلورل گاڈس ہے۔ اللہ کا کوئی فیمینائن نہیں، اور گاڈ کا گاڈیس ہے۔ اسی طرح سے جن تمام کمال والی صفات کا، عظمتوں کا، بزرگیوں کا، خوبصورتیوں کا، الٹیمیٹ بیوٹیز کا جو منبع لفظ اللہ ہے، وہ کسی اور لفظ، کوئی بھی لفظ ان تمام معانی کا احاطہ نہیں کرتا۔ اور سادہ لفظوں میں ایک اصول آپ کو میں بتا دوں جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا، وہ یہ کہ آپ بتائیے، آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں کہ آپ ناموں کا ترجمہ کرتے ہیں؟ ایک آدمی کا نام بشیر ہے، جب آپ ترجمہ کرتے ہیں کسی بھی زبان میں، بشیر تو بشیر ہی رہے گا۔ اگر آپ نے بشیر کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کرنا شروع کر دیا تو وہ نام ہی نہیں رہے گا، نام ہی بگڑ جائے گا۔ تو جس طرح سے ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت ہم پراپر ناموں کا ترجمہ نہیں کرتے۔ بشیر از اے بوائے، بشیر ایک لڑکا ہے، بشیر ولد، یہ ہر جگہ آپ لفظ بشیر رکھتے ہیں نا۔ کسی بھی زبان میں ترجمہ کرتے وقت دوسرے الفاظ کا آپ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن بشیر جو اس میں پراپر ناؤن ہے وہ تو بشیر ہی رہے گا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے بشیر از اے بوائے۔ اب ترجمے میں آپ کہیں گے کہ خوشخبری دینے والا ایک لڑکا ہے، کیونکہ بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا ہے، تو بشیر نام ہی نہیں رہا وہاں۔ اس طرح سے اللہ خالق کائنات کا ذاتی نام ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کو دوسری زبانوں میں
بولا نہیں جاتا. اس طرح سے اصولی طور پر اللہ کے لیے گاڈ بولنا، خدا بولنا، کچھ اور بولنا درست نہیں ہے. اس لیے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. خالق کون و مکان کا ذاتی نام اللہ ہے. اب کچھ لوگوں نے اللہ سے جو زبان کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزوں سے اصل میں نکلا ہے، مشتق ہے، نکلا ہوا. حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ میں اشتقاق بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ نہیں نکلا ہے کسی چیز سے. لیکن بہرحال یہ ایک لسانیات کی ایک بحث ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اس لفظ میں پوشیدہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا، اور اپنی مخلوق کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبوب شے اگر ہونی چاہیے اس دنیا میں تو وہ ہے جس نے وجود بخشا اور وجود کو باقی رکھنے کے لیے سارے سامان پیدا کیے. اور دوسرے معنی یہ کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق، پوجنے کے لائق ایک ذات ہے، صرف ایک ذات، وہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو جو تھامے ہوئے ہے، باقی رکھے ہوئے، قائم رکھے ہوئے. یہ معنی اس میں چھپے ہوئے. اور اس اعتبار سے لفظ اللہ اپنے معنی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مبارک ہے، بابرکت ہے، برکت والا ہے، اور تمام صفات کمالیہ کا جامعہ ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے. اس لیے اللہ کو اللہ ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، دوسری بات ہے کہ اللہ میں ایک اور معنی بھی ہیں. اللہ یہ پوری کائنات کا تمام وجودوں کی اصل ہے، جسے آپ انگریزی میں پرائمورڈیل کاز کہتے ہیں. یعنی جو الٹیمیٹ کاز ہے، کاز آف کازز جسے کہتے ہیں، فلسفیوں نے کہا ہے. تو یہ پرائمورڈیل کاز ہے، یعنی کائنات کا موجد، کائنات کا خالق، اور کائنات کا رب، اور کائنات کو سمیٹنے والا. اس کی یہ شان ہے کہ سارا زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس، جو پوری کائنات ہے یہ اس کی رحمت سے بھرا پڑا ہے. یہ سب اللہ میں یہ معنی پوشیدہ ہے، اور اس پر شاہد ہے کائنات کا ذرہ ذرہ. یہ تفصیل میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. ابھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں عرض کروں گا تو میں جب اس وقت دور رحمت کا تذکرہ کروں گا اس وقت آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمتوں سے کس طرح سے بھرا ہوا ہے اور کس طرح سے اس کا شاہد ہے اور گواہ ہے. اس کائنات کا ایٹم ذرہ ذرہ اپنے خالق کا شعور رکھتا ہے. جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں نان لیونگ ہیں، جامد ہے، یہ بھی اپنے خالق اور اللہ کا اور اپنے پیدا کرنے والے کا شعور رکھتی ہیں. ان کے اندر بھی ایک کانشیسنس ہے، تو یہ موجود ہے ان میں، اور یہ اس خالق کائنات کی تسبیح کرتی ہیں، یہ اس کی تقدیس بیان کرتی ہیں. یہ چیزیں جن میں کوئی جان نہیں، یہ چیزیں اس خالق کا شعور بھی رکھتی ہیں، اور چیزیں اس خالق کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں، اور سبھی اس کے حکموں کی پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو وجود بخشا لفظ کن سے، اس لفظ کن میں ٹائم بھی تھا، اس لفظ کن میں سپیس بھی تھی، اور اس لفظ کن میں آرڈر تھا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر کیا ہے؟ امر خداوندی کیا ہے؟ جب اس نے ارادہ کیا کسی چیز کے وجود کا، اسے کہا کن ہو جا، وہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. وقت وجود میں آیا، زمان و مکان وجود میں آیا، ٹائم اینڈ سپیس وجود میں آیا، اور ان میں جو آرڈر تھا وہ وجود میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین اس پوری کائنات کے لیے متعین کیے. یہ کائنات بنی، اور یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے.
اجمالاً میں یہاں عرض کرتا ہوں، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعہ ہے، کس طرح سے اللہ کے امر کی پابند ہے، اور کس طرح سے ساری کائنات مسلم ہے، اللہ کی فرمان بردار ہے. تو اس آرڈر کو لیتے ہوئے جو قوانین بنے ان کو آج کی زبان میں ہم نیچرل لاز بولتے ہیں، فزیکل لاز بولتے ہیں، اور نیچرل فینومینا جو اس وقت ایک پورے لگے بندے اصول کے تحت چل رہے ہیں، اس دائرے کے اندر سارا ایک ایک ایٹم اس اللہ کی حکم کی فرمان برداری کرتا ہے. اشارے کے طور پر میں بس ایک بات یہاں عرض کروں گا. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ وہ سائنسدان ہیں، انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ میں مسجد حرام کی چھت پر بیٹھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب طواف کرنے والے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کعبہ سینٹر میں ہوتا ہے اور ہر طواف کرنے والے کے بائیں طرف کعبہ ہوتا ہے. تو ہم یوں اس طرح طواف کرتے ہیں اینٹی کلاک وائز. گھڑی کی سوئی لیفٹ سے آتی ہے اور رائٹ کو چلتی ہے، اور کعبہ کا طواف آدمی رائٹ سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور یوں لیفٹ کی طرف آتا ہے. تو خانہ کعبہ لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے اور حاجی اس کے گرد یوں گھومتا ہے اینٹی کلاک وائز. اور خانہ کعبہ کے گرد جو مطاف میں اس کے جو طواف کرنے کے جو وہ رنگز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے سرکولر نہیں ہے، وہ ایلپٹیکل ہے. تو ایک خانہ کعبہ بیچ میں ہے، دوسرا ہر طواف کرنے والا اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں طواف کرتا ہے، اور تیسرا وہ ایلپٹیکل شل میں طواف کرتا ہے. تو کیمسٹری جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نیوکلس بیچ میں ہے اور ہر الیکٹران، یہ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر الیکٹران جب نیوکلس کے گرد گھومتا ہے تو وہ الیکٹران بھی اینٹی کلاک وائز اس کی موومنٹ ہوتی ہے اور ایلپٹیکل شل اس کا ہوتا ہے. اور چاند جب زمین کے گرد گردش کرتا ہے اینٹی کلاک وائز ایلپٹیکل شل، اور زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے اینٹی کلاک وائز ایلپٹیکل اس کا محور ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ پوری کائنات جو گھومتی ہے یہ اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے اور اس کا ایلپٹیکل شل ہے. تو پتہ چلا کعبے میں جس کا حکم چلتا ہے الیکٹران کے لیے بھی وہی حکم چلتا ہے، چاند زمین سورج کے لیے بھی وہی حکم چلتا ہے. وہی معبود آسمانوں میں بھی ہے، وہی معبود زمینوں میں بھی ہے، وہی معبود ذرات میں بھی ہے. اسی معبود نے چاند کو تخلیق کیا، اس کو حکم دیا، اسی معبود نے زمین و سورج کو تخلیق کیا، ان کو حکم دیا، اور اسی معبود نے قرآن بھیجا، اس میں حکم دیا کہ تم میرے گھر کا اس طرح طواف کرو. تو یہ پوری کائنات کی گردش، اس میں جو یکسانیت ہے، اس میں جو ہم آہنگی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ حکم ایک ہی خدا کی طرف سے آیا ہے، کائنات کا ایک ہی خدا ہے اور اس نے یکساں حکم دیا ہے، اس لیے سچ ایک ہی ہے. تو وحدت الہ، وحدت حق، وحدت کائنات، وحدت انسانیت، وحدت امر ثابت ہوگی خدا کی توحید. اس لیے ہر ذرہ اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس کا اظہار اس طرح ہو رہا ہے. اور زمان اور مکان اللہ کی صفات ہیں. ٹائم اینڈ سپیس کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. صفت حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار. آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کو تکلیف، اب تکلیف یہاں ایک ریلیٹو ٹرم ہے. کسی کو ہاتھ کاٹو تو تکلیف، اور کسی کو کچھ نہ کہو، ایسی بات کہو کہ اس کے ذہن میں ایک روحانی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، ذہنی تکلیف کہ مجھے یہ بات نہیں سننی چاہیے تھی، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو بات بھی نہ سناؤ، وہ موسم کی جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایک صاحب کا ذکر گزرا ہے کتابوں میں
کہ ان کے پانی کے گھڑے کے اوپر کسی نے ڈھکن ٹیڑھا رکھا، ان کو بخار ہو گیا، ان کو سر درد ہو گیا کہ وہ اس طرح کے اتنے سے ہلکے سے ڈس آرڈر کو برداشت نہیں کر پائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس ہواؤں کے الٹے رخ سے بیمار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سارے بازار آپ ان کی پٹائی کرو، وہ بس اپنی ٹوپی سیدھی کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو تکلیف کا جب آپ اس کو منسوب کریں گے اللہ کی طرف تو اس کو اسی حساب سے آپ سمجھ لیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو، زمان و مکان کو برا کہتا ہے، فینومینا کو برا کہتا ہے، کائنات میں جو حرکت ہے اس کو برا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، اس دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو آلٹریشن آف ڈیز اینڈ نائٹ ہوتا ہے، اور اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ دن رات عدلتا بدلتا ہے، خوشی غم کے حالات پیدا کرتا ہے، موسموں کو بدلتا ہے، زندگی موت کو قائم کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ میں کرتا ہوں۔ تو جب ان حالات کو آدمی برا کہتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے، وہ تصویر کو برا نہیں کہتا، وہ مصور کو برا کہتا ہے، تو یہ خدا کو ناراض کرتا ہے۔ تو اس طرح سے پتہ چلا کہ زمان و مکان میں جو فطری تبدیلیاں آتی ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اب یہاں تقدیر پتہ چلا کہ اللہ نے جو فکس کیا ہے اس کائنات کا نظام، جس کا ایک حصہ انسان بھی ہے، اللہ نے جو اس کے لیے ایک قانون قدرت تیار کیا ہوا ہے، جس قانون قدرت کے اوپر یہ کائنات ایک ڈیزائن کے ساتھ اس کی فائن ٹیوننگ ہوئی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے، اس کا نام تقدیر کہا گیا ہے، اندازہ کہا گیا ہے، ایک سیٹ ڈیزائن کہا گیا ہے جو اللہ نے ہر چیز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی صفات ہیں، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ What does it mean؟ هو الاول هو الآخر۔ ایک ٹائم ہوتا ہے جس کی بگننگ ہوتی ہے اور اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، دن ہوا، رات ہوئی، آدمی پیدا ہوا، اس کی موت ہوئی، سٹار کی برتھ ہوئی، سٹار کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اور ایک ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹوٹل ٹائم۔ ٹوٹل ٹائم کی نہ بگننگ ہے نہ اینڈ ہے، اور ایک زمانے میں جب اللہ نے اس کی تخلیق دی ہے، ایک ٹائم جو یہ ہے اس کی ایک زمانے میں تخلیق ہوئی، ایک زمانے میں اس کی اینڈ ہوگی، لیکن ٹوٹل ٹائم اس کے بیانڈ ہے۔ یعنی جب یہ ٹائم بھی نہیں تھا جس کی تخلیق اللہ نے کی، اس سے پہلے بھی کیا تھا، اور جب یہ ختم ہوگا تو اس سے بعد کیا ہوگا، دیٹس کالڈ ایز ٹوٹل ٹائم۔ اسی کو کہتے ہیں هو الاول هو الآخر۔ وہ اللہ اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے۔ اس حقیقت کا اظہار اللہ ہے، اللہ۔ یہ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کون سا ترجمہ کریں گے آپ لفظ اللہ کا؟ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اب دیکھیے، اول ہے، آخر ہے، ٹوٹل ٹائم، ظاہر ہے، باطن ہے، ٹوٹل سپیس۔ سو ٹوٹل ٹائم بھی اللہ ہے، ٹوٹل سپیس بھی اللہ ہے۔ سو اس طرح اللہ کے سامنے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کچھ نہیں۔ وہ بیک وقت ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اس کے سامنے ہر زمانہ موجود ہے، گزرا زمانہ اس کے سامنے حال ہے، آنے والا زمانہ اس کے سامنے حال ہے، پریزنٹ ہے۔ جو ہمارا فیوچر ہے وہ اس کے سامنے ہے، جو ہمارا ماضی ہے وہ اس کے سامنے۔ آپ ماضی کو یاد رکھتے ہیں، آپ حال کو دیکھتے ہیں، فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کے سامنے کچھ فیوچر ہے نہیں، سب حال ہی حال ہے، سب سامنے ہے۔ یہ ہے اس چیز کے معنی۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، تمام کائنات کو وہ گھیرے ہوئے ہے، اس کا محیط ہے، اس کو احاطہ ہوئے ہے۔ اب یہاں آیا کہ تمام کائنات کو وہ گھیرے ہوئے ہے، وہ محیط ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس محیط ہونے پر میں اب گفتگو کرنے لگوں گا تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اپنے موقع پر انشاءاللہ میں چھوڑوں گا،
اس کو جب یہ موقع آئے گا تو میں تفصیلاً وہاں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مالک کے بارے میں ایک دفعہ یوں تعریف بیان فرمائی جو نہج البلاغہ میں ہے، تو جس کا اردو ترجمہ اس طرح سے میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالی ہمیشہ سے موجود ہے مگر حادث نہیں ہے، یعنی نوپید نہیں ہے. ہمیشہ سے موجود ہے، کسی زمانے میں کسی وقت میں وہ وجود میں نہیں آیا. وہ واجب الوجود ہے جسے فلسفے کی زبان میں نیسیسری ایگزسٹنس کہتے ہیں، یعنی وہ واجب الوجود ہے. اس کا وجود خود تقاضا کرتا تھا ہر لمحہ کہ وہ موجود ہو. کسی وجود کا کوئی کاز ہوتا ہے اور وہ کاز اس کو وجود بخشتا ہے. اسی کشر پہ ونا یہ رود پہ تیل رب، لیکن خدا کے وجود کا کوئی کاز نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ خداوند تعالی ہمیشہ سے موجود ہے مگر حادث اور نوپید نہیں. وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی عدم و نیستی کے بعد نہیں، یعنی عدم کے بعد نہیں. یعنی کوئی کہے گا کہ وہ موجود ہے، اس سے پہلے عدم تھا، اس سے پہلے نتھنگنس تھا ایک معنی میں، پھر وہ وجود میں آیا. نہیں، وہ موجود ہی تھا. وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور ہمسر نہیں. ہر چیز کے ساتھ خدا نہیں لیکن ہمسر نہیں، یعنی اس چیز کے برابر، وہ چیز اس کے برابر نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے ہمسر نہیں. وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنارہ کش نہیں. یہ محیط ہونے کے ہیں، تھوڑے سے معنی میں عرض کر رہا ہوں. وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن ہمسری نہیں. وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن کنارہ کشی نہیں. وہ ہر چیز کا فاعل ہے، کرنے والا، لیکن اس کا فعل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں. بڑی باتیں ہیں یہ، بہت زیادہ باریک باتیں ہیں یہ. اس کا فعل، اس کا کام کسی حرکت کا نتیجہ نہیں. دیکھیے میں لکھ رہا ہوں، ہاتھ کو حرکت ہو رہی ہے، تو یہ جو لکھا جا رہا ہے اس کا کاز قلم کی حرکت ہے، اور قلم جو حرکت کرتا ہے اس کا کاز ہاتھ کی حرکت ہے، اور ہاتھ جو حرکت کرتا ہے اس کا کاز مائنڈ کی جو کمانڈ ہے وہ ہے، اور پھر اس کا بھی ایک کاز ہے، آگے وہ کازز ہیں. تو کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ کاز اللہ ہے اور اس کے کام کا کوئی کاز نہیں، وہ کسی حرکت کا نتیجہ نہیں. ایک وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، لیکن جب اس کی مخلوق نہ تھی وہ تب بھی بصیر تھا. یعنی جب وہ دیکھتا تو دیکھے کس کو؟ آپ جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے کس کو ہیں؟ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کسی چیز کے وجود سے پہلے بھی دیکھتا تھا. وہ بصیر تب تھا. وہ منفرد ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے. ہماری تنہائی ہمارا نقص ہے، اور اس کا یکتا ہونا اس کی عظمت و بلندی ہے. اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجھن ہو، اور اللہ اکیلا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے نہ ہونے سے الجھن نہیں ہوتی. اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہل بنایا، کسی ماڈل کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا. فلسفے میں بڑی بحث ہے کہ پہلے گھوڑا آیا یا گھوڑے کی شکل آئی. آپ جب کوئی تصویر کاغذ پہ بناتے ہیں تو اس تصویر کی شکل آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. ایک آرٹسٹ جب آرٹ بناتا ہے تو وہ آرٹ پہلے اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے، پھر وہ کاغذ پر آتا ہے، پھر وہ مٹی کے گھروندے بناتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، کوئی ماڈل سامنے نہیں تھا، یہ سب امر کن ہے اس کا. تو اس نے اس کو بنایا، مبدی ہے، مبدی وہ پہل بنایا، پھر معید ہے، اگلی دفعہ بھی بناتا ہے. اس نے پہلے انسان کو بنایا، کوئی ماڈل نہیں تھا، اب وہ معید ہے، پھر وہ اس انسان کو بنائے گا تو وہ پہلی شکل میں بنائے گا. تو بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربہ سے فائدہ اٹھاتا
نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو، فکر کی ہو، سوچا ہو کہ اس طرح کروں، یہ اللہ کا کام نہیں۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا اور گوناگون چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا اور ان طبایا کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا، اس کا علم ان کی حدود اور انتہا پر محیط تھا، ان کی حالت اور پوشیدہ کیفیت سے آشنا تھا۔ یہ نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ شیخ غلام علی اس کے پبلشر ہیں، لاہور سے انہوں نے اس کو چھاپا ہے، اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے میں نے یہ پڑھا۔ اب اسی طرح سے یہ اللہ کے لیے میں نے مختصر سا یہ بتا دیا کہ اللہ میں یہ سارے معنی پوشیدہ ہے، اللہ میں یہ ساری خوبصورتیاں پوشیدہ ہیں، اور اللہ لفظ اللہ میں یہ ساری وسعتیں پوشیدہ ہیں۔ تو جو کچھ لوگ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں وہ تقریب فہم کے لیے ہے، زبانوں کے تفاوت کی وجہ سے ہے، ورنہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ اس حقیقت کو بغیر تعصب جب ماننے کی کوشش کریں گے کہ اس ذات بابرکت کا جس نے اس کائنات کو اور انسان کو وجود بخشا، اس کا کون سا نام ہے، تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ ہی اس کا نام ہے، اور قدیم کتابوں میں بھی اس کا نام اللہ ہی ہے۔ عبرانی کی کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، اس کا نام اللہ ہی ہے۔ تو آج کے درس میں نے لفظ اللہ پر یہ مختصر سی گفتگو کی ہے، تو آگے انشاءاللہ الرحمن اور الرحیم پر گفتگو ہوگی دوسرے درس میں۔ اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں اور خطائیں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔